بينة من ربه خليفة الرحمن سميع النبي الموعود مجيئه في آخر الزمان وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين الراشدين الصالحين هم أصحاب اليقين الذين سعدوا ذروة الدين. دینی بھائیوں، برات کے معنی کسی چیز سے آزاد ہونا ہے، کسی ذمہ داری سے آزاد ہونا، کسی جواب دہی سے آزاد ہونا. You are answerable for something. Now you have been free. So this is called بری ہونا. بری ہونے کے معنی یہ ہے کہ آدمی کسی ذمہ داری سے، کسی جواب دہی سے آزاد ہو جائے. اللہ کی نافرمانی گناہ ہے اور اس کی سینکڑوں ہزاروں قسمیں ہیں. آپ وقت پہ نماز نہیں پڑھتے تو یہ بھی گناہ ہے. اسی طرح سینکڑوں گناہ ہیں. ہر گناہ کی جواب دہی ہے، اس کی سزا ہے. خبر میں بھی ہے اور حشر میں بھی ہے. اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. ہم اس کی جو نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے آگے جواب دہ ہو جاتے. خبر میں پوچھ ہوتی ہے اعمال کی، آدمی کو جواب دینا پڑتا ہے کہ زندگی میں اس نے کیا کیا اعمال کیے، اچھے اور برے. اس کی جواب دہی کرنی پڑتی ہے. تو اس جواب دہی سے آزاد ہونے کو بری ہونا کہتے ہیں، یعنی آزاد ہو جانا، بری ہو جانا. اسی لیے اس رات کا نام براءت کی رات رکھا گیا ہے. احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں میں سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کو، لاکھوں کو بخش دیتا ہے. تو ان کا یہ بخشا جانا، گناہوں سے بری ہونا، اسی کو برات کہا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کو برات کے معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گئے. برات کے معنی ہے کسی جواب دہی سے، کسی ذمہ داری سے آزاد ہو جانا. ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اس کو آخرت میں سزا ملے گی. اس کے گناہ کی جیسا وہ گناہ ہے ویسی سزا ملے گی.
اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کے گناہ کو بخش دے، تو اس کو ہم کہیں گے بری ہونا، یہی برات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ برات کے معنی ہے گناہوں کی جو سزا ہے اس سزا سے آزاد ہو جانا، بخش دیا جانا، گناہ کا معاف کر دیا جانا، یہ بری ہونا ہے، اس کو برات کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو برات کی رات قرار دیا اور یہ فرمایا کہ اس رات میں پروردگار عالم اپنے بندوں پر مہربان ہو جاتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ یہی اس آدمی کی برات ہے۔ برات کے معنی چھٹکارا پانا، آزاد ہو جانا، کسی چیز سے آزاد ہو جانے کا نام برات ہے، یعنی بری ہو گیا، مجرم الزام سے بری ہو گیا۔ عدالت میں کہتے ہیں کہ فلاں مجرم اپنے جرم سے بری ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جرم کی وجہ سے اس کو جو سزا ملنے والی تھی وہ معاف کر دی گئی، اسی کا نام برات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر، یعنی دنیا سے قریب جو آسمان ہے اس پہ نزول فرماتا ہے اور اپنے سینکڑوں ہزاروں بندوں کو بخش دیتا ہے، سوائے ان کے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ ایسے گناہگاروں کو اللہ نہیں بخشتا، وہ بری نہیں ہوتے، ان کی براءت نہیں ہوتی۔ حضور نے امت کو حکم دیا ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ 15ویں رات جب آتی ہے تو اس رات میں جاگو، اللہ کی عبادت کرو، اس سے دعائیں مانگو اور دوسرے دن روزہ رکھو۔ یہ کئی احادیث سے ثابت ہے۔ حضور نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ برات کی رات جاگتے رہیں، سو نہ جائیں، اور دوسرے دن روزہ رکھیں، اور یہ حکم دیا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی سے اپنی اور اپنے عزیز و اقارب کی، جیسے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کی برات، ان کی آزادی، گناہوں سے ان کی نجات،
کے لیے دعا کی جائے. یہ آپ نے تعلیم دی اور امت کو حکم دیا کہ شب برات سونا نہیں چاہیے بلکہ جاگنا چاہیے اور رات بھر عبادت کرنی چاہیے اور اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے. چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اس کو مغفرت عطا کروں. کوئی ہے بندہ جو مرض سے بیماری سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے اور صحت چاہتا ہے، وہ صحت مانگتا ہے تو میں اس کو صحت عطا کروں. کوئی ہے جو تنگ دست ہے، غریب ہے، محتاج ہے، وہ اپنے رزق میں کشادگی کی دعا مانگتا ہے تو اس کو یہ چیز عطا کی جاتی ہے. مختصر یہ ہے کہ حضور نے امت کو تعلیم دی، امت کو یہ سکھایا. خود آپ کی حیات طیبہ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے حدیث شریف آئی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی تو آپ جنت البقیع بقیع کے قبرستان میں موجود تھے اور آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے دعائیں کر رہے تھے. آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ آج رات کیا ہوتا ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانتی کہ آج رات کیا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ آج 15ویں شعبان ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے. آج رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس قدر بندوں کو بخش دیتا ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے 12 سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے. بنی کلب ان کے یہاں بکریاں بہت زیادہ تھیں. ایک بکری پہ کتنے بال ہو سکتے ہیں آپ اندازہ کیجیے. کئی بکریوں کے کتنے بال ہوں گے؟ یعنی بجائے کوئی عدد دینے کے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے. حضور کے سمجھانے کا یہ طریقہ ہے. آپ کوئی عدد نہیں دیتے کہ اتنے ہزار اتنے لاکھ لوگوں کو اللہ بخش دے گا. یہ فرماتے ہیں کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو بخش دیتا ہے. بنی کلب کی بکریاں بہت تھیں. ہر بکری کے کتنے بال ہوتے ہیں آپ اندازہ کیجیے. ہزارہ. اب کئی بکریاں تو ہزاروں بال ہوئے، لاکھوں، گنتی سے زیادہ. مطلب یہ ہے کہ حضور
یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سارے بندوں کو بخش دیتا ہے. یہ سمجھانا برا مقصد ہے آپ کا. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بخش دیتا ہے. یہ فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ فرماتا ہے کوئی جو مغفرت مانگتا ہے میں اس کو مغفرت عطا کروں. ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے بخشش مانگتا ہے گناہوں تو میں اس کو بخشش عطا کروں. ہے کوئی میرا بندہ جو رزق میں کشادگی مانگتا ہے تو میں اس کو رزق میں کشادگی عطا کروں. پروردگار صبح ہونے تک یہی فرماتا رہتا ہے. حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم یہی فرماتا چلا جاتا ہے کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے فلاں چیز مانگے اور میں اس کو وہ عطا کروں. ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے فلاں چیز مانگے میں اس کو وہ عطا کروں. تو فجر ہونے تک سویرا ہونے تک اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتا چلا جاتا ہے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ آج رات جاگو کیونکہ یہ موقع ہے مانگنے کا. دعا مانگنے کا اس سے زیادہ سنہرا موقع اور کوئی نہیں ہے. یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس میں بندوں کی دعا قبول کی جاتی ہے. بندے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ قبول کی جاتی ہے. بندے رزق میں کشادگی مانگتے ہیں تو ان کو کشادگی عطا کی جاتی ہے. بندے بیماری سے صحت یاب ہونا چاہتے ہیں اور کسی طرح سے صحت یاب نہیں ہو رہے ہیں وہ صحت مانگتے ہیں تو ان کو صحت عطا کی جاتی ہے. اللہ کے بندے اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں اگر وہ مناسب ہو تو ان کو عطا کیا جاتا ہے. تو یہی وہ رات ہے شعبان کی 15ویں رات. وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے ہر بندے پر اترتی ہے. رحمت ہی رحمت کی رات ہے, بخشش کی رات ہے, گناہوں سے بخش دینے کی رات ہے. اس لیے حضور نے اپنی امت کو اس رات میں جاگنے کا حکم دیا, کیونکہ اگر سوتے رہے تو اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے. یہ موقع ان کے ہاتھ سے جاتا رہے گا. تو اسی لیے حضور امت کو جاگنے کا حکم دیتے ہیں. خود آپ کا عمل یہ تھا کہ آج رات آپ جاگتے تھے. شعبان کی 15ویں رات کو آپ جاگتے تھے. چنانچہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ نے آپ کو نہیں پایا, آپ کو ڈھونڈتی ہوئی نکلی تو کیا دیکھتی ہیں کہ جنت البقیع کے قبرستان میں حضور موجود ہیں اور آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے دعائیں مانگ رہے. ام المومنین وہاں پہنچی
ان کو گمان ہوا کہ حضور کہیں دوسری بیویوں کے پاس چلے گئے ہوں. گمان کی بنا پر وہ آپ کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچی. تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم نے ایسا گمان کیا؟ تو ام المومنین نے فرمایا کہ ہاں مجھے ایسا گمان ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے لاتعداد بندوں کو بخش دیتا ہے، ان کی بخشش ہو جاتی ہے، ان کو نجات مل جاتی ہے. گناہوں کی جواب دہی سے، گناہوں کی سزا سے ان کو اللہ تبارک و تعالی بچا لیتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے. تو یہ رات کی اہمیت غور کرنے کا مقام ہے. ہم میں سے کون ہے جو گناہگار نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ہے جس کو اپنے گناہوں کا جواب دینا نہیں ہے؟ یہ بات غور کرنے کی ہے. ساری امت محمدیہ کو یہ سوچنا چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم میں سے کون ہے. ہم معصوم ہیں، خطا تو نہیں، خطا سے محفوظ تو نہیں ہیں. ہم سب بندوں کی طرح بندے ہیں. ہم سے بھول چوک ہوتی ہے. عمدن ہم نے گناہ نہیں کیا، مگر بھول چوک سے تو گناہ ہو جاتا ہے. مثلاً آپ نے نماز پڑھنے میں دیر لگا دی، نماز کا وقت گزر گیا، لیجیے یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا کہ آپ کی نماز فوت ہو گئی. آپ کو اس کا جواب دینا ہے. اسی طرح سے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہم سے ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں گناہ ہو جاتے ہیں. عمدن نہ صحیح، بے ارادہ گناہ ہو جاتے ہیں. بے ارادہ ہونے والے گناہ الگ ہیں، ان کی تو جواب دہی ہے ہی، اور ان کی سزا مقرر ہے. آپ غور فرمائیے، بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، اگر وہ بے ارادہ غفلت سے گناہ کر جائے تو ایک الگ بات ہے. لیکن وہ بندہ جو گناہ بے ارادہ کرتا ہے، ارادے کے ساتھ کرتا ہے، اس کو تو سزا ملنی ہی چاہیے. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. ہر شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جو آدمی بے ارادہ عمدن کوئی گناہ کرے تو اس کو جواب دینا ہی ہے. کم سے کم خبر میں تو جواب دینا ہے ہی. آپ غور فرمائیے، جواب دینا ہے. اور ہر گناہ کی ایک سزا مقرر ہے. بھائی جھوٹ بولنے کی ایک سزا مقرر ہے، دھوکہ دینے کی ایک سزا مقرر ہے، چوری کرنے کی ایک سزا مقرر ہے. آپ کا کسی چیز پہ حق نہیں تھا، آپ نے ہوشیاری سے کام لے کر
اس چیز پہ قبضہ کر لیا. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو رہا ہے دنیا میں، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. دنیا میں جس طرف دیکھیے لوٹ مار ہے، ناانصافی ہے، ظلم اور جور ہے. کتنے لوگ ہیں جو کمزوروں کی حق تلفی کرتے ہیں، بیواؤں کا حق مار دیتے ہیں، یتیموں کا حق چھین لیتے ہیں. کتنے واقعات ہیں آپ جانتے ہیں. یہ روز ہو رہا ہے اور ہم جیسے انسانوں سے ہو رہا. تو پھر اس کی جواب دہی، آنسریبلٹی خبر میں ہے ہی. اس کی سزا اللہ کے پاس مقرر ہے ہی. سزا دی جائے گی. دنیا کے قانون میں سزا دی جاتی ہے، دنیاوی قانون اس میں سزا مقرر ہے. جو سزا ملنی ہے وہ سزا مل جاتی ہے. ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا، قاتل کی جو سزا قانون میں ہے وہ سزا اس کو ملے گی، بچ نہیں سکتا. دنیاوی قانون سے بچ نہیں سکتا تو الہی قانون سے کیسے بچ سکے گا؟ حکومتوں کے قانون سے آدمی بچ نہیں سکتا تو اللہ کے قانون سے کیسے بچ سکے گا؟ یہ بتائیے. اس کو سزا سے سابقہ تو پڑے گا ہی، اس کو سزا بھگتنی ہی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالی اس کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑے گا، سزا دے گا اور ضرور دے گا. تو یہ بات غور کرنے کی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن سے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کتنے چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ نہ صحیح نماز ہی ترک کر دی تو کتنا بڑا گناہ ہو گیا. اللہ کے ہاں جواب دہ ہے. نماز نہیں پڑھنے والا اللہ کے پاس جواب دہ ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا. جس کو نماز پڑھنا ہے وہ نماز نہ پڑھے تو اس نے گناہ کیا، اور جس نے گناہ کیا اس کو سزا ملنی ہی چاہیے. دنیا کے قانون سے سزا ملتی ہے تو قانون الہی سے کیسے نہیں ملے گی؟ سزا ملے گی اور ضرور ملے گی. تو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندگان خدا پر مبذول ہوتی ہے. رحمت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں پہ نازل ہوتی ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیتی ہے، ان کو ان کے گناہوں کی سزا سے بچا دیتی ہے. اسی کا نام ہے برات. بری ہونا، آزاد ہونا، بچ جانا، کسی ذمہ داری سے بچ کے نکل جانا، اس کو بری ہونا کہتے ہیں. تو اس رات کا نام ہی برات کی رات رکھا گیا ہے. اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ گناہوں سے
گناہوں کے نتیجے سے، گناہوں کی سزا سے بچ جانے کا نام برات ہے، اور یہ رات برات کی رات۔ لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ جیسے شب معراج آتی ہے، شب برات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک رات ہے۔ لوگ یہ سمجھتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس پہ غور نہیں کرتے، حالانکہ یہ بہت بڑی قابل غور بات ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ گولڈن چانس ہے۔ اس رات کو بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہے۔ جس آدمی کی نمازیں فوت ہو گئیں وہ آج رات میں عمر قضا پڑھتا ہے۔ عمر قضا کیسے پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ایک دن کی 5 نمازیں، تو آج رات میں 3 دن کی، 5 دن کی، جس کو ہمت اللہ نے دی ہے وہ 7 دن کی نمازیں ادا کرتا ہے، اور پروردگار عالم سے التجا کرتا ہے کہ بار الہ، جو نمازیں مجھ سے فوت ہو گئیں ان فوت شدہ نمازوں کے بدلے میں ان نمازوں کو قبول فرما، اور مجھے نماز کی پوچھ سے، اس کی جو پوچھ ہے اس پوچھ سے بچا لی۔ اس کو کہتے ہیں عمر قضا۔ بھائی خبر میں جانے کے بعد اعمال کی پرسش ہوگی، اعمال کی پوچھ ہوگی، ہر بندے سے پوچھا جائے گا کہ تو دنیا میں کیا کر کے آیا، دنیا میں نیکیاں کی یا بدکاریاں کی، تو نے دوسرے انسانوں کے حقوق کی حفاظت کی یا ان کے حق مار دیے، کیا کیا؟ تو بندہ جواب دینے کے قابل ہو۔ وہ کب قابل ہوگا؟ جب اس کا گناہ معاف کر دیا جائے تو اس قابل ہوگا۔ گناہ معاف نہ کیا جائے تو اس کو اپنے گناہ کا جواب دینا پڑے گا، اس کو اپنے گناہ کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ دنیا کا کرمنل لا پڑھ کے دیکھیے، پڑھ کے دیکھیے، آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ انڈین پینل کوڈ پڑھ کے دیکھیے، ہر بڑے جرم کی سزا ہے، ہر آدمی کو وہ سزا بھگتنی پڑتی ہے، عدالت وہ سزا دیتی ہے۔ جب دنیا کی عدالتیں یہ سزا دے سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سے سزا کیسی نہیں ہوگی؟ کامن سینس کی بات ہے۔ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ جب دنیا کی عدالتیں ہر جرم کی سزا دیتی ہیں، ایوری کرائم از پنشڈ، پنشمنٹ ملتا ہے، اس سے آدمی بچ نہیں سکتا۔ تو جب دنیا کے قانون سے بچ نہیں سکتا تو اللہ کے قانون سے کیسے بچ سکے گا؟ اللہ کا قانون تو اس کو
اس کے عمل کی سزا دے کر رہے گا. اس لیے آج کی رات جاگنا، عبادت کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا کہ مجھ سے جو گناہ ہو گئے، خطائیں سرزد ہو گئی، وہ معاف فرما دی جائے. خبر میں اس کی پوچھ سے مجھے بچایا جائے، یہ ہونا چاہیے. اسی لیے اس رات میں جاگتے ہیں، اسی لیے اس رات میں نمازیں پڑھتے ہیں، قضا نمازیں ادا کرتے ہیں. کیونکہ لوگ سب سے زیادہ جس چیز کی طرف سے لاپرواہی کرتے ہیں وہ نماز ہے. ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، اور نمازیں کھو دینا آسان بات ہے. جسے دیکھو آسانی کے ساتھ نمازیں فوت کر رہا ہے، غفلت سے نہیں، عمدن لاپرواہی سے، کاہلی سے، سستی سے آدمی نمازیں ضائع کر دیتا ہے. حالانکہ نمازوں کی پوچھ ہے، اس سے آدمی بچ نہیں سکتا. تو برات کی رات آتی ہے تو سمجھیے ایک بہت بڑی نعمت ملتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ رات. اگر کوئی سمجھے، جو سمجھا سو سمجھا، جو نہیں سمجھا اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا. آپ نے غور فرمایا، اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا، اس کو خدا ہی سمجھائے. اسی لیے اس رات میں توبہ کی جاتی ہے، سچے دل سے گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے. آدمی اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، اپنے کاموں کا جائزہ لیتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں یا اللہ کے قانون کے خلاف زندگی بسر کر رہا ہوں. یہ دیکھتا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال. یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو، اپنے بندوں کو پروردگار عالم اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے. تو اس بخشش کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس رات میں جاگتے ہیں، اس رات میں عبادتیں کرتے ہیں، اس رات میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں گناہوں سے. اس رات میں جو نمازیں فوت ہو گئی ہیں ان کے بدلے میں قضا نمازیں ادا کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے لوگ اس کو اہمیت دیں گے، غور کریں گے اور اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اللہ ہم کو اس کی توفیق دے. آمین. وما توفیقی الا باللہ. اللہ توفیق دے تو ہی نیک عمل ہو سکتا ہے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم توبہ کریں،
اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے مغفرت مانگیں. اللہ کی مغفرت اگر ہم کو نصیب ہو جائے تو سمجھیے کہ ہم خوش نصیب ہیں. اسی لیے شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کا نام دیا گیا. وہ رات جس میں برات ہوتی ہے، یعنی چھٹکارا ملتا ہے. گناہوں کی سزا سے آدمی بری ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام شب برات ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے لوگ اس کو اہمیت دیں گے، جو اہمیت کے دینا چاہیے. اس سے ہٹ کے رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، بمشکل 15 دن باقی ہے. اور پھر رمضان میں نہ صرف نمازیں پڑھنی ہے بلکہ روزے بھی رکھنا ہے. تو اس کی تیاری ابھی سے یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. شب برات سے تیاری شروع ہو جاتی ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے اپنا دامن بچائیں. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہمارے بچوں کو توفیق دے، ہمارے بھائیوں بہنوں کو توفیق دے کہ وہ نیک عمل کریں اور اللہ کی نافرمانی سے اپنا دامن بچائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب تسبیح ہوگی، اس کے بعد یہ جلسہ برخاست. لا الہ الا اللہ اللہ الہنا القرآن والمہدی امامنا. السلام علیکم.